حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد پھر وہ ایک گندی عورت کے ساتھ منہ کالا کر بیٹھا۔ مکالا کرنے کے بعد جب وہ غسل کرنے کے لیے نہر کے اندر داخل ہوا تو نہر سے صدائیں آنے شروع ہو گئیں۔ اس نہر سے آواز آئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب جو ہے نا وہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا؟ تو جب اس نے نہر کی یہ صدائیں سنی تو اس پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ روتا ہوا، چیختا ہوا، یہ کہتا ہوا دوڑا اور بھاگا کہ میں اب اپنے رب کی کسی بھی نافرمانی کو مول نہیں لوں گا، میں کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ روتا بھاگتا ہوا ایک پہاڑ پر جا چڑھا۔ تو جب پہاڑ پر چڑھا تو وہاں پر 12 افراد پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ جا کر عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر قحط پڑا، کھانے کی کمی ہوئی، تو ان نیک بندوں کا قافلہ کھانا لینے کے لیے شہر کی طرف جب چلا تو یہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو شہر کو جاتے ہوئے راستے میں وہی نہر آتی تھی۔ جب نہر کے قریب پہنچے تو یہ شخص ٹھہر گیا۔ اس نے کہا میں تو وہاں نہیں جاؤں گا، نہر پر میرے گناہوں کو جاننے والا موجود ہے۔ تو یہ نہیں گیا۔ تو 12 افراد جب وہاں پہنچے تو نہر سے پھر صدائیں آنے لگ گئیں کہ تمہارا رفیق کہاں ہے، اسے بھی یہاں لے آؤ۔ تو ان 12 نیک افراد نے کہا کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے گناہوں کا یہاں جاننے والا موجود ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو نہر سے پھر صدائیں آنے لگ گئیں۔ کہا کہ اگر کوئی تمہارا عزیز تمہیں تکلیف دے بیٹھے اور پھر وہ اس پر نادم ہو جائے اور اپنی غلط عادت کو ترک کر دے، کیا تمہارے درمیان صلح نہیں ہو جاتی؟ تو اس نے اپنے رب سے توبہ کی ہے، نیکیوں کے اندر مشغول ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے رب کے ساتھ صلح ہو چکی ہے، لہٰذا تم اس کو بھی لے آؤ اور تم بھی یہاں آ کر عبادت کرو۔ تو وہ گئے، ان کو خوشخبری سنائی، لے آئے۔ تو ہوا یوں وہاں پر سارے عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اسی شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو نہر سے پھر صدائیں آنے لگ گئیں کہ اس شخص کو میرے ہی پانی سے غسل دو اور میرے ہی کنارے پر اسے دفن کر دو۔ تو وہاں پر اسے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد وہ عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ صبح جب بیدار ہوں گے تو یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن صبح جب جاگے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے اللہ نے وہاں پر ایک 12 درخت اگا دیے جو گاجر کی طرح بڑے بڑے تھے۔ تو گاجر کی شکل کے تھے لیکن تھے بڑے بڑے۔ تو ان لوگوں نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخت ہمارے لیے اگائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کی بجائے اس کے سائے میں پڑے رہیں اور یہی عبادت کرتے رہیں۔ ہوا یوں وہ یہیں پر رہے اور ان میں سے جو بھی وہاں پر مرتا تو اسے اس کے پہلو کے اندر ہی دفن کر دیا جاتا، اور جب پہلو کے اندر دفن کر دیا جاتا حتیٰ کہ 12 کے 12 افراد وہیں مرے اور ان کو وہیں پر جو ہے نا وہ دفن کیا گیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے مومنین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ان کی مزارات پر زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس حکایت سے ہمیں یہ بھی جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر لاکھ پردوں کے اندر چھپ کر بھی گناہ کرے پھر بھی اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔